اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، فرقوں میں نہ بڑھ جانا، فرقے نہ بنانا۔ دوسری آیت، یہ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 ہے۔ دوسری آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سورہ انعام سورہ نمبر 30، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 159۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، یعنی جن لوگوں نے فرقے بنائے اور دین کو فرقوں میں بانٹ دیا، کوئی چیز نہیں ہے، اور ایک طرف ہو گئے، منهم في شيء، اس سے کچھ حاصل نہیں۔ تیسری آیت سورہ روم کی سورہ نمبر 30 آیت نمبر 32، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب وكان لديهم فريق فرحون، یعنی ہر وہ شخص جس نے دین میں فرقے بنا لیے اور ہر فرقہ اپنے اپنے اصولوں، اپنے اپنی جھوٹی امیدوں میں خوش ہے، مگر آج میں نے یہ 3 آیتوں کا اس لیے سلیکشن کیا ہے کہ اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے قریب 73 فرقے ہو جائیں گے، جس میں سے 72 فرقے جہنمی ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ میں نے سوچا کہ جس مبارک زبان سے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہم کو ملے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، فرقے نہ بنانا، اس مبارک ہستی کی زبان سے یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ الفاظ نکلیں کہ قیامت کے قریب 73 فرقے ہو جائیں گے؟ پھر میں نے اس کی تحقیق شروع کی تو پتا چلا کہ یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا گیا ہے۔ کہیں اگر کوئی روایت ملتی بھی ہے تو وہ سند کے اعتبار سے کافی ضعیف مانی جاتی ہے، تو ہم تو ٹوٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان کے خلاف یہ بات ہے کہ ایسی کوئی گھٹیا قسم کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، کیونکہ جس کے کرنے سے ہی ہر انسان کے دماغ میں فرقہ بندی شروع ہو جائے گی، وہ یہ سوچے گا کہ وہ ایک ناجحہ فرقہ، جنت میں جانے والا فرقہ میں ہوں، جبکہ دین تو ایک مکمل ایک کامل چیز ہونا چاہیے، اس میں تفریقے نہیں ہونا چاہیے۔ دین تو جب سے دنیا بنی ہے ایک ہی ہے، الدین عند اللہ الاسلام، فرما برداری ہی ہمارا دین، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ وہ آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک قیامت تک وہی دین چلے گا، لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طرح سے تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ اگر یہ بات صحیح بھی ہے تو ایسی آپ کو کئی مثالیں میں آپ کو قرآن سے دے سکتا ہوں کہ جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ اہل کتاب اور یہ کفار و مشرکین کی بات کو اہمیت دی یا ان کی بات مانی اللہ کی بات کے مقابلے میں، خود تم کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ملے گا قیامت۔ تو یہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، بلکہ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے اللہ کی کتاب کے، ہم اللہ کی بات کو پس پش ڈال دیں اور دوسروں کی بات کو مانیں۔ اس کی آپ مثال عام زندگی سے لے لیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچے آسٹریلیا، امریکہ، انگلینڈ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ وہاں جا کے خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں جا کے خراب ہو جاتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم ان لڑکوں کی طرح نہ خراب ہونا۔ اگر یہ بات تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان بھی لی جائے تو اس کو اس طرح پیش کرنا چاہیے کہ قیامت کے قریب قوم فرقوں میں بڑھ جائے گی، تم تفریقے میں نہ پڑنا، یا پھر آپ اس حدیث کو پہلے رکھیے، آیت کو بعد میں پڑھیے، وَلَا تَفَرَّقُوا، تم فرقے نہ بنانا، تم برے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔
اس کا بہانہ لے کے تو لوگ فرقوں میں پڑھ رہے ہیں، لوگ تفرقہ ڈال رہے ہیں، مسجدوں کے اوپر لکھ کے رکھا رہے ہیں اپنی جماعت کا نام، اپنے فرقے کا نام. کتنی بری بات ہے. اچھا، پھر ایک لاجک اس کے اندر پیش کی گئی ہے، وہ بتا کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، فرقے نہ بنانا. رسی کا ذکر کئی جگہ پہ آیا ہے قرآن میں، اور ہمیشہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے رسی کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب اللہ کی رسی سے یہ مطلب لیا گیا ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، جو دنیا کی کوئی بھی امت، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی جماعت اس سے انکار نہیں کرتی کہ رسی کا مطلب اللہ کی کتاب ہے. اب رسی 3 ڈوریوں سے مل کے بنتی ہے. اس میں آپ کو 3 ڈوری، ایک ڈوری اسے خیط کہتے ہیں عربی میں، جب 3 ڈوریاں ملتی ہیں تو وہ حبل بنتی ہے. تو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِكِتَابِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے باضابطہ رسی کا ذکر کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ صرف ٹیکسٹ کی شکل میں لیں گے تو آپ زندگی بھر قرآن نہیں سمجھ سکتے، نہ ہی اس پہ عمل کر سکتے ہیں. تو قرآن کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینیشن ہونا ضروری ہے. یہ دوسری ڈوری ہے. یہ 3 ڈوریوں میں سے ایک ڈوری لکھی ہوئی کتاب ہے، دوسری ڈوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن ہے، جسے آپ حدیث کہتے ہیں، کہ آپ نے کیسے سمجھایا قرآن اور کیسے احکامات کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا، وہ سنت ہے. تو آپ قرآن، حدیث اور سنت، یہ تینوں چیزوں کو ملائیں گے تو آپ کی قرآن مکمل ہوگی، آپ کا دین مکمل ہوگا. اور اتفاق سے ہم یہ تینوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. کوئی قرآن کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی حدیث کہہ کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، کوئی سنتوں پہ عمل کر کے وہ کہتا ہے کہ اہل سنت الجماعت کا ہوں، کوئی قرآن کہتا ہے تو میں اہل قرآن ہوں. تو بیسیکلی یہ تینوں اپنی اپنی جگہ پہ غلط ہیں. لوگ کہتے ہیں تو ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، لیکن غلط ہے. ان کے دل میں صرف ان کی شروعات ہی بات چیت کی وہیں سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، آپ نے ایسے کیا، آپ نے ایسے سمجھایا، آپ نے ایسے کیا، صحابہ نے ایسے کیا تو ایسے کیا تو ایسے کیا تو ایسے سمجھایا. نہیں، یہ طریقہ غلط ہے. پہلے آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں. بیسیکلی ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا، ذات معتبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم پورا اعتبار کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں، یقین کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پہ ایمان لاتے ہیں کہ آپ اکیلے جو ہیں وہ پورے کے پورے دین کا سرچشمہ ہیں. آپ ہی کے ذریعے سے ہم کو قرآن ملا، آپ ہی کے ذریعے سے قرآن ہم نے سمجھا، آپ ہی کے ذریعے سے صحابہ اکرام نے سمجھا اور اس کو منتقل کیا، آپ ہی کے ذریعے سے جو ہے اللہ کی کتاب کو اللہ نے محفوظ کروا دیا، اور آپ ہی کے ذریعے سے ساری قرآن پہ عمل کر کے بھی دکھا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو قرآن ٹیکسٹ کی شکل میں بھی رکھنا ہے، حدیث بھی سمجھنا ہے، اور عمل بھی سیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کی ایک مثال دیتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ کیا کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے جو ایک کتاب بازار سے خرید لے انجینئرنگ کی اور خود پڑھ کے جو ہے وہ انجینئر بن جائے؟ نہیں، اس کو سمجھانے والا ایک ٹیچر چاہیے. بھلے وہ ٹیچر گھر آ کے پڑھائے یا آپ کو اسکول اور کالج میں بلائے، اس کے ساتھ ساتھ وہ پریکٹیکل بھی کر کے دکھائے، تب جا کے آپ کی انجینئرنگ کمپلیٹ ہوتی ہے. بک تو 250-600-1000 روپے میں ملے گی، لیکن آپ کو انجینئرنگ کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ کو سمجھانے والے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ سمجھانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، محمد رسول اللہ سے زیادہ کوئی بہتر نہیں ہو سکتا. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات سے، اسپیشلی علماء سے اور جماعتوں کے جو امیر بن کے بیٹھے ہوئے ان سے، اور خاص طور پہ مقررین سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جب بھی بات کریں فرقہ بندی کی بات نہ کریں، فرقوں کو ہوا نہ دیں. یہ وقت ایسا وقت ہے کہ مسلمان کو متحد ہونا ضروری ہے. آپ لوگوں کو بانٹنا چھوڑیے. توحید کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں لوگوں کو جوڑتا ہے. بھائی آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی اسی کنٹری سے، میں بھی اسی کنٹری سے ہوں، آپ بھی اسی سٹی سے، میں بھی اسی سٹی سے ہوں، آپ بھی اسی مذہب کے ماننے والے ہیں، میں بھی اسی مذہب کا ماننے والا ہوں، آپ بھی وہی کھاتے ہیں جو میں کھاتا ہوں. اسی طریقے سے اور اوپر اٹھ کے یہ سوچے گا کہ جس طرح ایک جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی ایک مخلوق ہوں، تو وہ کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دے گا. اور شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آدمی فرقوں میں بٹنا شروع کر دے گا.
بھائی بھائی سے جھگڑا کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کہے گا، کوئی کہے گا مجھے شیعوں سے نفرت ہے، کوئی کہے گا مجھے سنیوں سے نفرت ہے، کوئی کہے گا مجھے بریلویوں سے نفرت ہے، بریلوی کہے گا مجھے وہابیوں سے نفرت ہے، وہابی کہے گا مجھے دیوبندیوں سے نفرت ہے، وہ کہے گا مجھے اس سے نفرت ہے، وہ کہے گا مجھے اس سے نفرت ہے۔ سارے انسان برابر ہے، ساری مخلوق اللہ کی برابر ہے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ اگر آپ کو نفرت کرنا ہے تو برائی سے کریے، مخلوق سے مت کریے، صفت سے نفرت کریے اور صفت اس مخلوق میں سے نکالیے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے علماء کو تھوڑی سی عقل اور سمجھ عطا کرے، اور تھوڑا سا دل بڑا کرے ان کا، اور تھوڑی سی ان کو احساس ہو، اور یہ فرقہ بندی چھوڑیں اور اللہ کے دین کی طرف آئیں۔ جب بھی کہیں اور یہی کہیں کہ بھائی میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں اور میں نافرمانوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ کے نزدیک یہ دو ہی جماعتیں ہیں، دو ہی فرقے ہیں، دو ہی گروپ ہیں، ایک فرما برداروں کا اور ایک نافرمانوں کا۔ آپ نے وہ آیت بھی سنی ہوگی، وَمَّنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے بہترین بات اور کس کی ہوگی جس نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، خود ایمان لایا، نیک عمل کیا اور کہا کہ میں تو صرف اللہ کا فرما بردار ہوں۔ مسلم کا مطلب ہے فرما بردار۔ تو اپنے آپ کو مسلمان بنائیے، فرقوں میں مت بانٹیے، اور غیر مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت دیجیے اور یہ کہیے کہ آپ بھی میری طرح کے انسان ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ارادوں میں کامیابی دے، ہم جس مقصد کو لے کے آگے بڑھے ہیں، یونٹی، ہم کو بانٹنے کے لیے بڑی طاقتیں کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ بھائیوں سمجھ جائیے۔ تو میری اللہ سے دل سے میری یہ دعا ہے اللہ کی حضور کہ اللہ ہم لوگوں کو فرقوں میں بٹنے سے بچا لیجئے۔ ہمارے علماء میں خاص طور پہ عامت الناس تو بہت معمولی لوگ ہیں، ان کو ہم جس طرح سمجھاتے ہیں وہ اسی طرح سمجھتے ہیں، تو ان کو سمجھائیے کہ فرقوں میں بٹنا چھوڑے اور ایک جماعت دوسری جماعت سے محبت کرے، ایک اللہ، ایک قرآن، ایک آخرت، ایک نبی، ایک حدیث، ایک سنت، تو پھر کیوں فرق ہے؟ تو ہم سے جو غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، اور ہم میں جو غلط باتیں دل و دماغ میں بیٹھ گئی ہیں اسے ڈیلیٹ کر دیجئے، جو باتیں صحیح ہیں اس پہ ہمارے دل و دماغ کو جما دیجئے۔ اور اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں، میرا نمبر بھی ہے اس پہ بھیج سکتے ہیں۔ اور میری سب سے گزارش ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، فرقوں میں نہ پڑھیے۔ جس دن آپ نے اللہ کی کتاب کو تھام لیا اور دعا کر کے پڑھنے لگے کہ اللہ اس کتاب سے مجھے ہدایت ہی دینا، گمراہ نہ کرنا، اور مجھے اتحاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، تو انشاءاللہ ضرور اتحاد ہوگا، ہماری امت ایک ہوگی، ساری انسانیت اللہ کے تابع ہو جائے گی، اور یہ فساد، ظلم و ستم دنیا سے مٹ جائے گا۔ السلام علیکم۔